بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إن كل لما جميع لدينا محضرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے، مجھے کیا ہوا ہے، کون سی دلیل ہے میرے پاس کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا. فطرنی، میرا تو نام و نشان نہیں تھا، اس نے مجھے عدم سے وجود بخشا. اور انسانی وجود کی تخلیق میں اتنا لمبا پروسیس ہے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے. کہاں ذرات خاکی میں سے ایٹم چنیں گے، پھر ان کو مختلف غذاؤں میں، دواؤں میں، سبزیوں میں، گوشت میں، اناج میں، پھلوں میں، مصالحوں میں کہاں کہاں ڈھالا گیا. اس ساری غذا سے پھر ایک مادہ تیار ہوا، اس میں سے ایک جرم لے کر اس سے انسان بنا. اتنا لمبا پروسیس پھر خالی بن نہیں گیا، بلکہ ہم ہر لحظہ فطرت اس کی نگہبانی کر رہی ہے اور اس کے ایک سیل کو بنا رہی ہے، مٹا رہی ہے. ایک ایک لمحہ اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، ساتھ فنا بھی جاری ہے. تو جو ہستی اس سب کی مالک، خالق اور کریم ہے، اور مجھے اتنا اس نے انسان بنا دیا، انسانی شعور دیا، انسانی جذبات عطا کیے، پھر اپنی معرفت کی استعداد عطا فرمائی، تو میرے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے. مالیہ، کیا ہے میرے پاس، کیا وجہ ہے، کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس ہستی کی اطاعت نہ کروں جس نے مجھ پر یہ سارا احسان فرمایا. عابد الذی، اس کی عبادت اطاعت ہی کا نام ہے. عبادت کے جو مخصوص ارکان ہیں یہ لفظ ان کے لیے مختص ہو گیا، لیکن عمومی طور پر عبادت کا مفہوم اطاعت ہوتا ہے.
اور جیسا کہ تمہارا خیال ہے اتخذ من دونہ آلہہ، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں، جس طرح تم نے بت تراش رکھے ہیں یا فرضی خداؤں کا اقرار کر رکھا ہے یا تصوراتی چیزیں بنا رکھی ہیں، یہ میں کس طرح سے کیسے، جو چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے، یا اگر بت ہے تو وہ بے جان ہے، خود اس میں احساس نہیں ہے، تو میں اسے کیسے معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بدر، اللہ کریم جو کہ بہت بڑا مہربان ہے، یعنی اس کے کرم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ انسان صرف اپنی تخلیق ہی کو دیکھ لے تو کتنی لمبی کارگاہ حیات ہے اور کتنا بڑا عظیم کام ہے جو فطرت کر رہی ہے۔ لیکن اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، دکھ پہنچانا چاہے، تکلیف بھیج دے، کوئی بیماری بھیج دے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون، تو یہ جو تمہارے فرضی خدا ہیں یہ تو خود کیا کرتے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش بھی کر سکے۔ اس بارگاہ عالی میں سفارش بھی اس کی اجازت سے ہوگی، اپنے محبوب بندوں میں سے جسے اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کی سفارش۔ وہاں اس کی بارگاہ میں اجازت بھی دو طرفہ چاہیے، کہ یہ بھی قاعدہ اور قانون ہے کہ کس کی شفاعت کی سفارش کی جا سکتی ہے اور اس کی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ تو وہاں دنیا کا نظام نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، باقی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور وہاں شفاعت اور سفارش بھی اس کی اجازت اور اس کی پسند سے ہوگی۔ تو یہ تمہارے بت اور یہ چیزیں تو وہاں سفارش بھی نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ وہ وہاں سے چھڑا سکیں یا وہاں سے نجات دلوا سکیں۔ نجات دلوانا یا مصیبت سے نکالنا تو ایک بہت بڑا کام ہے، یہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں ایسا کروں انی اذا اللہ فی ضلال، تو پھر میں صریح اور واضح گمراہی میں ہوں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالنا، اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے ہی نہیں۔ واحد اللہ شریک خالق ہے، مالک ہے، تمام اوصاف کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں برابری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور خوب سن لو، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، میں تمہارے رب پر ایمان، انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اس میں جان اسی نے رکھی ہے، اس میں سارے جو کام ہو رہے ہیں وہ وہی کر رہا ہے، وہی مالک ہے، اس کا بہت بڑی رحمت ہے تم پر بھی، اس کی رحمانیت سے تم بھی مستفید ہو رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارا پروردگار بھی ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پال رہا ہے، تمہیں بھی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے کوئی الگ کسی ہستی کا دامن نہیں تھاما، میں بھی اسی کی بارگاہ میں سرنگوں ہوں۔ فاسمعون، اچھی طرح سن لو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قوم نے اسے شہید کر دیا، ظلماً شہید کر دیا، جب اس نے انبیاء کی تائید میں اتنی لمبی تقریر کی تو شہید کر دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اسے شہادت نصیب ہوئی تو قیل ادخل الجنہ، تو اسے ارشاد ہوا جا بہشت میں داخل ہو جا۔
قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ایمان لانے کا صلہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جنت و دوزخ کا داخلہ میدان حشر کے حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ تو یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، شہید ہوا، تو ارشاد ہوا بہشت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بہشت جو قیامت تک کے لیے ہے، یہ جنت و دوزخ برزخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس دنیا میں ہمیں ادراک نہیں ہوتا یا ہمارے دل کی آنکھیں بند ہیں۔ آخرت چونکہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، مضبوط ہے، دنیا وقتی اور لمحاتی ہے، جیسے سایہ ہوتا ہے، تو آخرت کا اثر اس دنیا پہ بھی رہتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے دل کے ساتھ جنت کی فضاؤں کا رابطہ رہتا ہے، وہ خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہر گناہ کے ساتھ دوزخ کا بھی ایک تعلق رہتا ہے۔ اور بظاہر وہ شاہی محلوں میں بھی بیٹھے ہوں تو ان کے اندر طوفان ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں اور عمریں یوں ہی ضائع کر جاتے ہیں۔ اس دنیا پر بھی آخرت کا ایک پرتو رہتا ہے، اور دنیا میں جو کردار بندہ کرتا ہے اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہی آخرت تعمیر ہوتی ہے۔ برزخ میں چونکہ یہاں بدن بالذات مکلف ہے، روح اس کے تابع ہے، جب موت آتی ہے تو پھر مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ بدن سلامت رہے تو ذرات بن جائے تو ہر ذرے کا تعلق روح کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں چوٹ بدن کو لگتی ہے، گرمی سردی بدن کو لگتی ہے، تکلیف روح کو بھی ہوتی ہے۔ برزخ میں عذاب براہ راست روح پر ہوتا ہے لیکن بدن کے ہر ذرے تک پہنچتا ہے۔ یہ راحت روح کو نصیب ہوتی ہے، بدن کے ہر ذرے تک پہنچتی ہے۔ عرصہ قیامت میں روح اور بدن دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے۔ اگر انعام ملے گا تو دونوں لذت پائیں گے، سزا ہوگی تو دونوں کو محسوس ہوگی۔ تو برزخ بھی ایک انتظار گاہ ہے۔ آخرت کے فیصلے کی منتظر جو لوگ برزخ میں گئے وہ منتظر ہیں، قیامت قائم ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ اب اس انتظار گاہ میں یہ سوال بھی ہوتا ہے، مجھ پر بھی کئی بار ہوا، کہ عذاب و ثواب، جنت و دوزخ تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہوگی، تو یہ برزخ میں برزخ کا عذاب و ثواب کیسا؟ برزخ ایک انتظار گاہ ہے، اور جس درجے کا، جس سٹیٹس کا کوئی بندہ ہوتا ہے ویسی اس کی رہائش گاہ بن جاتی ہے۔ کافر کی کفر کے لیے جو موضوع ہے وہ بن جاتی ہے، مشرک کی جو شرک کے لیے، ظالم کی جو ظلم کی، جس درجے کا جس طرح کا، اسی طرح نیک لوگوں کی ان کے درجات کے مطابق انتظار گاہ میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی کو برزخ کی جنت یا دوزخ کہا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ دو میں سے ایک حال میں تو ہے، یا جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ تو برزخ چونکہ انتظار گاہ ہے تو فرمایا جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی انتظار گاہ تو جنت کا ٹکڑا تھی، اسے حکم دیا گیا
قیل ادخل الجنہ، اسے فرمایا گیا اپنی جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی، یا تو وہ فوراً کہنا کاش میری قوم کو پتہ چلے کہ مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنا مجھ پہ کرم فرمایا ہے، کتنا احسان فرمایا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. گویا موت کوئی حافظہ چھین نہیں لیتی، موت سے علم زائل نہیں ہو جاتا، موت سے کوئی دنیاوی واقعات یا تعلقات بھول نہیں جاتے. اب یہ اسے مرنے کے بعد برزخ میں جنت میں داخل ہوا تو قوم کو یاد کر رہا ہے کہ کاش میری بات مان لیتے ہو، کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھ پر کتنے انعام ہوئے ہیں، تو وہ بھی توبہ کر. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی، کاش وہ برزخ کے حالات جان سکتے، کاش انہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے صلے میں مجھے اللہ نے جنت میں داخل کیا اور مجھ سے جو خطائیں ہوئی تھیں، کوتاہیاں ہوئی تھیں، وہ بھی بخش دیں اور مجھے بڑا معزز بنا دیا، من المکرمین، بہت عزت داروں میں شامل کر دیا. یعنی دو احسان فرمائے، جو زندگی بھر مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں، گناہ ہوئے تھے، کوتاہیاں کمیاں رہ گئی تھیں، وہ بھی معاف کر دیں. جنت کا داخلہ اور بڑی عزت، اور جنت میں تو بہت بڑا مقام ہے، ہر جنتی بڑا معزز، بڑا معتبر اور بڑے احترام و اکرام اور شانت شوکت سے. یہ واقعہ تو اس کے ساتھ ہوا جسے انہوں نے ظلماً شہید کر دیا تھا، ان کے ساتھ کیا بیتی فرمایا ما انزلنا علی قومہ من جند من بعدہ من جند من السماء ما کننا منزلین. فرمایا اس قوم کی تباہی کے لیے کوئی ہمیں آسمانوں سے لشکر نہیں اتارنا پڑا اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں، بلکہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، بس ایک کڑک تھی، ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک ہی چیخ میں وہ سب کے سب تباہ ہو کر رہ گئے، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے. انسان کے پاس یہی اختیار ہے، اللہ کریم نے اسے نیکی کا راستہ بتا دیا، برائی سے خبردار کر دیا، دونوں راہیں واضح کر دیں. وہدیناہ السبیلا، اس پر راستے واضح کر دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر ادا کرے یا انکار کر کے بھی دیکھ لے. تو انسان کے پاس اس انتخاب کا اختیار ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے، اور یہ ہم دن بھر لمحہ بلمحہ ہم اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہیں. ہم جو بات زبان سے نکالتے ہیں اس میں ہمارا اختیار ہے کہ وہ بات اچھی ہو یا خراب ہو، کسی کو دعا دیں یا گالی دیں، کسی کے ساتھ نیکی اور خلوص سے پیش آئیں یا جھوٹ بولیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارا فیصلہ ہے کہ میں نے یہ اس اللہ کے دین کے تابع کرنا ہے یا میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، یہ نفس کے تابع یا شیطان کے تابع کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. انہی فیصلوں پر آخرت کا فیصلہ ہوگا. اعمال نامے تھما دیے جائیں گے اور ارشاد ہوگا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو کس طرح کی باتیں کرتا تھا، کیا کام کرتا تھا، تیرے کیا فیصلے تھے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا جج خود ہی کافی ہے. یعنی زندگی میں جو فیصلے تو کرتا رہا آج وہ نافذ ہو جائیں. بھلائی کے فیصلے کی آج بھلائی پائے گا، برائی کے فیصلے کی آج برائی پائے گا. تو یہ جو ہم اندھا دھند وقت ضائع کرتے ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات سے
کہ اکثر لوگوں سے پوچھا جائے جی کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، جی بھائی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یار تیرے پاس اتنا وقت کہاں سے آ گیا کہ تو اسے صاف پاس کر رہا ہے یا گزار رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے؟ تیرے تو ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ تیری دنیاوی مصروفیات ہی پوری نہیں ہوتی، تیری بیماریوں کے علاج ہی پورے نہیں ہوتے، تیری بھوک ہی نہیں مٹتی، تیرا لباس پورا نہیں ہوتا، ادھر سے وقت بچ جاتا ہے تو اللہ کی یاد میں بسر کر، اسے ضائع کیوں کر رہا ہے؟ پانی گرا رہا ہوں جی، برتن خالی کر رہا ہوں، گرا کیوں رہے ہو؟ کسی پودے کو لگا دو، کسی بوٹے کسی کیاری میں لگا دو، کسی پینے والے کو دے دو۔ تو وقت ضائع کرنے کے لیے کہاں سے آ گیا بھائی؟ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اسے گن کر شمار کر کے صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ تو فرمایا وہ تو شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا، اور قوم کو حق کا راستہ روکنے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے اور اللہ کے نیک بندوں کو شہید کرنے کے جرم میں ان کی مہلت ختم ہو گئی، اور ان کے لیے کوئی آسمانوں سے لشکر نہیں اتارے گئے، نہ اس کی ضرورت تھی۔ فرمایا بس ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، سخت قسم کی چنگھاڑ تھی جس میں ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ فرمایا یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، حسرت ہے ایسے لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ عجیب لوگ ہیں، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آتے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے، آپ کسی شاعر کو دیکھ لیں، کسی شعر میں وہ دین کا مذاق اڑائے یا عظمت باری کا یا عظمت رسالت کا، تو وہ بڑا سمجھ جاتا ہے جی بہت ادبی کام کیا ہے، بڑا یہ تو بہت بڑا شعر ہے جی، بہت بڑا شاعر۔ اسی طرح لوگ، اور یہ اور بھی عجیب بات ہے کہ کافر تو مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حد ہے، بجائے نبی کے ارشادات پر غور کرنے کے، سمجھنے کے اور ماننے کے اور عمل کرنے کے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حیرت ان مسلمانوں پہ ہوتی ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دینی احکام پہ طنز کرتے ہیں، کبھی عقائد و نظریات کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے افسوس کی مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، حسرت ہے ایسے لوگوں پر جن کے پاس اللہ کے رسول آئیں اور وہ ان کا مذاق اڑائیں۔ کیا یہ دنیا اپنے سے پہلے قوموں کے حالات نہیں جانتے؟ کوئی یہ دنیا میں پہلے لوگ تو نہیں ہو تم سے پہلے کتنی مخلوق گزر چکی ہے، تم نہیں جانتے، تمہارے سامنے تاریخ نہیں ہے کہ جنہوں نے انبیاء کا اتباع کیا ان پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہوئیں، اور جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی وہ کس بے دردی سے تباہ ہو گئے اور کس طرح ان کے نشان بھی مٹ گئے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو اسی جرم میں تباہ و برباد ہو گئیں اور جن کے نشان بھی مٹ گئے۔ انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ واپس دنیا میں ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی ریاستیں، بڑے بڑے لو لشکر، بڑے بڑے خزانے، عمراء، بادشاہ، جرنیل، لاؤ لشکر تباہ ہو گئے، مٹ گئے، آبادیوں کے نام و نشان مٹ گئے، وہ کھنڈر پڑے ہیں راستوں میں عبرت کا نشان بنے ہوئے، بڑے محلات جو تھے وہ کھنڈر بن گئے، شہروں کے شہر کھنڈر بن گئے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جنہوں نے برائی کا راستہ اپنایا، کفر کو اختیار کیا، انبیاء کی مخالفت کی، ان کا کیا حشر ہوا، دنیا میں کس ذلت و خواری سے دوچار ہوئے۔ اور پھر وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَجَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ بات بھی طے ہے
کہ ساری مخلوق نے ہمارے روبرو حاضر ہونا. یعنی اگر بات یہیں ختم ہو جاتی کہ جنہوں نے اطاعت کی انہیں دنیا میں راحت اور سکون نصیب ہوا، جنہوں نے نافرمانی کی تباہ ہو گئے، بات ختم ہوگی، پھر بھی بات ختم ہو جاتی. ایسا نہیں ہوگا. اس برزخ سے گزر کر سب نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جزا و سزا پھر شروع ہوگی. نیکوں کو انعامات پھر ملیں گے، بدکاروں کو سزا تب ملے گی. یہ تو اثناء راہ میں، یہ تو ایک اس میں انتظار گاہ میں تھے. جب میدان حشر میں آئیں گے تو پتہ چلے گا. کیا انہیں اس کا خیال نہیں ہے کہ ہم میدان حشر میں کیا کہیں گے؟ آیات اللہم ارض المیتہ، ان کے سامنے سب سے بڑی دلیل مردہ زمین ہے. خشک سالی ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، زمین جل اٹھتی ہے، سبزہ خشک ہو جاتا ہے، کھیتیاں پک جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، ہر چیز ہر طرف گرد اڑ رہی ہوتی ہے، اور ایسے پتہ چلتا ہے زمین مردہ ہو چکی ہے. اس کی گود میں کچھ نہیں بچا، کوئی سبزے کا تنکا نظر نہیں آتا. احییناہا، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کو زندہ کر دیتے. جہاں گرد اڑ رہی ہے وہاں سبزے لہلہانے لگتے ہیں، ہر طرف پھول اور پھل اور رونق ہو جاتی ہے. ایک بارش ہوتی ہے وہ ہر ذرہ زمین کا جی اٹھتا ہے اور اس میں سے رویدگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی میں سے پھر ہم جو زمین کبھی مردہ پڑی تھی اسی میں سے وہ اناج اگاتے ہیں جو ان کی غذا بنتا ہے. انہی ذرات میں سے ہم وہ موتی نکالتے ہیں جو ان کی زندگی کا سبب بنتے ہیں، جس پر ان کی حیات کا انحصار ہے. یہ دیکھتے نہیں، یہ روز قیامت قائم نہیں ہوتی. تمہارے سامنے چیزیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، نشان مٹ جاتا ہے، پھر اللہ کریم اسے پیدا کر دیتا. پتجھڑ آتی ہے، لاکھوں پتے ہیں ایک درخت پر، آنے واحد میں جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل ننگی ٹہنیاں اور شاخیں نکل آتی ہیں. پھر اللہ کریم اس پہ بہار لاتے ہیں تو پھر اسی طرح سرسبز و شاداب اور بے شمار پتے پھر نکل آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ اسی زمین میں جل کر مر گئے تھے، مٹی ہو گئے تھے، اسی خاک سے اللہ نے پھر جلا دیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّةٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. دیکھو تو صحیح، اسی خاک سے جو کبھی تمہیں مردہ نظر آتی، اسے حیات بخشی، تو اس سے ہم نے کیسے کیسے پھل بنا دیے. کھجور پہ غور کرو، پوری کامل مکمل غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور جس کا ہر جز کام آتا ہے، بلکہ گٹھلی تک کام آتی. عام کھجوروں کی گٹھلیاں عرب کوٹ کر اونٹوں کی خوراک بنایا کرتے تھے، ان کی غذا میں ملا دیتے تھے اور بہترین خوراک ہوتی تھی، اونٹ موٹے رہتے تھے. خاص کھجوروں کی گٹھلیاں، عجوا کی گٹھلی اگر پیس لی جائے اور پاؤڈر بنا لیا جائے اور آدھا چمچ روز آپ پانی سے کھا لیں تو دل کے ہر مرض کی شفا ہے. بند باڑ کھل جاتے ہیں، سکڑی ہوئی رگیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. عجوا کھجور کی گٹھلیاں نکال کر انہیں گرائنڈ کر کے پیس کے کپڑ چھان کر کے رکھ لیں، آدھا چمچ، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں گزشتہ ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر کھاتا رہے تو صحت مند رہتا ہے. تو دیکھا اسی مٹی سے ہم نے کھجور بنائی، اس کا پودا کیسا ہے، شاخیں کیسی ہیں. بظاہر کوئی نہیں نظر آتا کہ اس کے ساتھ کوئی پھل بھی لگے گا، لیکن جب پھل لگتا ہے تو نہال ہو جاتی ہے، لد جاتی ہے پھل سے. پھر اس کے کیا کیا فائدے ہیں، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے.
وآناب، انگور کو دیکھ لو کس قدر ایک خوبصورت مشروب کی گولیاں بنا دی ہیں جو دوا بھی ہے غذا بھی ہے، صحت بخش بھی ہے، لذت آفرین بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے پھلوں کو دیکھ لو کیسے کیسے، اب کیلے کو دیکھو حلوہ بنا کر اللہ نے ایک چھلکے میں پیک کر دیا، بے شمار پھل اگا دیے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور دیکھو زمین خود اس بحر زخار میں ایک کشتی کی طرح تیر رہی ہے، 3/4 چپھیر چاروں طرف گردا گرد سمندر ہے اور 1/4 درمیان میں خشکی ہے، سارا سمندر کھاری اور نمکین پانی، سخت کڑوا پانی ہے، اسی پر تیرتی ہوئی زمین سے جو چشمے ہم نے نکال دی وہ شیریں اور میٹھے اور جاں فضا ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اسی زمین میں ہم نے کتنے میٹھے اور مزیدار چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ تم اے بنی آدم، تاکہ لوگوں تم پھل کھاؤ۔ یہی زمین ہوتی اور اس پر یہ چشمے جاری نہ ہوتے تو بھی پھل نہ بنتے۔ اس نے تمہاری خاطر کتنا اہتمام فرمایا، ایک ایک تنکے کو اس کی قدرت کاملہ نے اس لیے بنایا کہ تمہارے کام آ سکے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے بنی آدم میں نے تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری خاطر کے لیے، تمہارے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ وَمَا عَمَلَتْ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھوں نے تو اے لوگوں ان میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ تم نے غلہ بنایا، نہ تم نے بادل برسائے، نہ تم نے چشمے اگائے، نہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، تمہارے ہاتھ کی محنت نہیں ہے یہ سارے تحفے قدرت باری کی طرف سے تمہارے لیے ہیں، اور ہر چیز تمہاری غذا دوا استعمال لگی ہوئی ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا تم اس ساری بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ شکر کیا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، اس پہ بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن اس سارے کا محصل حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی خلوص دل سے اطاعت کی جائے۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی یہ بتانا منصب ہے اللہ کے انبیاء کا، نبی کا، اللہ کے رسول کا منصب جلیلہ ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے، اور بندے کے ذمے ہے کہ وہ خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرے، تو یہ شکر ہے۔ زبانی شکر شکر کہتا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرے، یہ ناشکری ہے۔ زبانی کہنے کا وہ اثر نہیں ہوتا، اثر عمل کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ پیاسا ہے، وہ زبانی نعرے لگاتا رہے میں نے پانی پی لیا، تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ وہ زبانی نہ بھی مانے لیکن عملاً پانی پی لے، پیاس بجھ جائے گی۔ نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو شکر کا طریقہ یہ فرمایا فلا یشکرون، پھر یہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وما عملت ایدیہم، ان کی تو کوئی محنت نہیں لگی، کسی چیز کی تخلیق میں ان کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، نہ بادل بنانے میں، نہ بارش برسانے میں، نہ چشمے چلانے میں، نہ باغات اگانے، سب ہم نے کر دیا قدرت کاملہ سے۔ افلا یشکرون، یہ سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کر سکتے؟ کیا یہ انہیں اطاعت نہیں کرنا آتی، انہیں اطاعت نہیں کرنا چاہیے؟
سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا یعلمون۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے ہر چیز میں جوڑے بنا دیے۔ یہ اس کی عجیب شان ہے۔ جو زمین سے اگتے ہیں گھاس، سبزیاں، فصلیں، ان کے بھی جوڑے بنا دیے۔ جو پھل درخت اگتے ہیں ان کے بھی نر و مادہ بنا دیے۔ خود انسانوں، حیوانوں، جانداروں میں نر و مادہ بنا دیے۔ اور جس مخلوق کو یہ نہیں جانتے، جو ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی، جو ابھی یہ دریافت نہیں کر سکے، ان سب میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ خلق الازواج کلھا، سب کے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ جو زمین سے اگتے ہیں ان کی اپنے بھی، اور جس مخلوق کو ابھی یہ نہیں جانتے، جسے دریافت نہیں کر سکے، اس کے بھی۔ وآیاتٌ لہم اللیل، ان کے لیے بڑی دلیل رات ہے۔ تاریکی بن جاتی ہے، کام کاج رک جاتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس رات کے دامن سے دن کو کھینچ لیتے، اسی رات کو ہم روشن کر دیتے ہیں، سورج نکال کر جگمگا دیتے ہیں، جیسے اس کے دامن سے کھینچ کر دن کو نکال لیا گیا ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اگر ہم دن نہ کرتے تو ہر چیز تو تاریکی میں ڈوبی رہتی، زندگی کا تصور کہاں ہوتا، حیات ہوتی کہاں۔ ان کی حیات کا تصور تو شب و روز کے ساتھ ہے۔ اگر دن ہی دن رہتا، رات نہ ہوتی تو ساری عمر کون سارا دن کہاں، کیسے کوئی آرام کا، سکون کا وقت ملتا۔ اور رات ہی رات رہتی، دن نہ ہوتا تو زندگی کا تصور کیا ہوتا، کبھی سوچا تم نے؟ اگر ہم دن کو نہ نکالتے تو ہمیشہ تاریکیاں رہتی۔ اور پھر یہ دیکھ لو، یہ شب و روز، یہ بارشیں، یہ چشمے، یہ رویدگی، یہ نباتات، یہ مخلوقات، یہ حیوانات، پرندے، آبی جانور، ان سب کی حیات کا دار و مدار سورج کی گردش کے ساتھ۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جب سے سورج کو ہم نے پیدا فرمایا ہے اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے، اوقات مقرر کر دیے ہیں، لمحات مقرر کر دیے، وہ تب سے ہمیشہ کے لیے ان اوقات کے مطابق اس راستے پہ تیر رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جاننے والے پروردگار کا، علم رکھنے والے پروردگار کے مقرر کردہ اندازے ہیں۔ کس لمحے، کس گھڑی کہاں ہوگا، اس کے اثرات زمین پر کیا مرتب ہوں گے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اپنی اپنی روش پہ رواں ہیں، اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں۔ کوئی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، کوئی اپنے راستے پہ مقررہ وقت سے پہلے نہیں چلتا، کوئی مقررہ وقت کے بعد نہیں چلتا۔ اگر کوئی ان میں سے ایک بھی جلدی چلنا شروع کر دے یا اس میں تاخیر کرنا شروع کر دے، سارا نظام تباہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس جامع ایک علم ہے جسے علم نجوم کہتے ہیں، انسانوں نے تحقیقات کی اور جانا سورج کی روش، چاند کی گردش، ستاروں سیاروں کی گردش، اور پھر اندازے کیے کہ کون سا ستارہ کہاں ہوتا ہے تو زمین پہ کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑا فن ہے جسے علم نجوم کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے ڈاکٹر ٹوٹی لگا کے دیکھتا ہے یا حکیم نبض پر ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے تو وہ نبض کی دھڑکن سے
اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی اخلاق کا توازن کہاں ہے، کس خلت سے، گرمی یا سردی یا وادی سے کس سے بگڑا ہے، کہاں قصور ہے۔ اگر وہ خلت بڑھتی یا گھٹتی ہے تو بدن پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، کس طرح کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو دائیں کندھے میں، آپ کو بائیں ران میں، آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ کا سر چکراتا ہے، آپ کو ابکائیاں آتی ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ صرف حرکت دیکھتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتا ہے۔ اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے تشخیص، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ حتمی رائے نہیں، اس کا ایک اندازہ ہے۔ شاید وہی نبض جب ہم دوسرے حکیم کو دکھاتے ہیں تو وہ اس سے کوئی مختلف چیز تجویز کر دے۔ ایک ڈاکٹر وہ بھی وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کر، وہ ٹوٹی لگا کر اس کی دھڑکن اور حرکت ہی سنتے ہیں، اس میں بھی دھک دھک ہی ہوتی ہے، اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ کہاں اخلاق میں خرابی اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو ہو سکتا ہے دوسرا ڈاکٹر مختلف نتائج بتائے، تو حتمی نہیں ہوتے۔ اسی طرح علم نجوم کے بھی اندازے ہیں، نجومیوں کے بھی اندازے ہیں، وہ یقینی اور حتمی نہیں ہوتے، کبھی صحیح بھی ہو جاتے ہیں، کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور انہیں یقینی اور حتمی سمجھنا کفر تک لے جاتا ہے۔ نجومیوں کے یا دست شناسوں کے اندازوں کو یقیناً مان لینا یہ کفر تک لے جاتا ہے، لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ محض اندازے ہی ہیں۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ ستارہ میری قسمت کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، کہ ستارہ میری قسمت کیا بتائے گا، اسے تو اپنی کا بھی نہیں پتہ، مجبور و بے بس جہاں اسے اللہ نے مقرر کر دیا چکر کھا رہا ہے، فراخی افلاک میں گردش کر رہا ہے، وہ خود مجبور و بے بس ہے، اپنی حرکت کو نہ روک سکتا ہے، نہ تیز کر سکتا ہے، نہ آہستہ کر سکتا ہے، تو میری قسمت کا مالک وہ کہاں سے آ گیا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں، اس کے اندازے ہیں، جو علم بھی رکھتا ہے اور جو غالب ہے، جو چاہے کر بھی سکتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں، اس کا راستہ بھی متعین ہے، اوقات بھی متعین ہے، سفر بھی متعین ہے، اور دیکھنے میں کبھی کبھی آپ کو وہ بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو گھٹتے گھٹتے کالعرجون القدیم، شاخ پرانی کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آتا ہے، ٹیڑھا سا، اتنا بڑا چاند گھٹتے گھٹتے ایک کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بھی راستے متعین ہیں، اوقات متعین ہیں، سفر کا ہر لمحہ متعین ہے، اور اس کی روشنی بھی اپنے اثرات زمین پہ پیدا کر رہی ہے، سورج کی اپنے کر رہی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی فضا میں تیر رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج بھاگ کر چاند کو پکڑ لے، نہیں پکڑ سکتا، اسے اپنے دائرۂ کار میں رہنا ہے، اسے اپنے دائرۂ کار میں رہنا ہے، اس کی اپنی راہ ہے جس پر وہ سفر کرتا ہے، اس کا اپنا راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے، اس کے اپنے اوقات ہیں، اس کے اپنے اوقات ہیں، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے۔ اگر سورج چاند ہی ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا؟ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور کبھی رات دن پر سبقت نہیں لے سکتی کہ رات ہی رات چلی جائے اور دن کو درمیان سے نکال دیے، بھی نہیں ہو سکتا۔ رات دن، سورج چاند، ستارے سیارے، ہر چیز اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایک ایک لمحے کی پابندی کرتی آ رہی ہے، اور یہ کروڑ جب سے رب نے تخلیق فرما کر جس کام پہ لگا دیا اس پہ لگے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، یہ نہیں ہے، انہیں حکم ماننا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ انسان کو بہت رتبہ ملا اور اسے اختیار ملا،
اس اختیار سے وہ کیا حاصل کر رہا ہے یہ وہ خود سوچ سکتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، حالانکہ سب کے سب سورج، چاند، ستارے، سیارے اسی آسمان کے اندر تھے، اسی فضا میں تیر رہے ہیں، انہی افلاک میں تیر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا جہان نہیں ہے کسی کا، لیکن نہ کوئی اپنے کام سے رکتا ہے، نہ جلدی کرتا ہے، نہ آہستہ ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کے مدار میں مداخلت کرتا ہے، اپنے اپنے کام پہ ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ وآیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کیا انسان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ ہم نے نسل انسانی کو اس وسیع سمندر بحر ذخار میں زمین کو ایک سفینہ بنا کر اس پر بسا دیا؟ کیا یہ اس کی عظمت کی، اس کی کاریگری کی، اس کی خلاقیت کی اور اللہ کا مخلوق پر احسانات کی دلیل نہیں ہے؟ پھر ویسی ہی کشتیاں، ویسے ہی جہاز، ویسے ہی بحری بیڑے انسان کو بنانے کی توفیق دی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، ایسی چیزیں جیسے زمین سمندر پہ تیر رہی ہے، سمندر پہ سینوں پہ تیرنے والے جہاز اور سفینے بنانے کی توفیق انہیں دے دی۔ ما یرکبون، جن پر سوار ہو کر وہ سمندروں کو طے کرتے پھرتے ہیں اور سمندروں سے خزانے نکالتے ہیں، موتی اور جواہرات اور ہیرے نکالتے ہیں، کہیں سے تیل نکال رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں اور دولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو سب کچھ غرق کر دیں، نہ صرف ان کے جہاز غرق کر دیں، ہم چاہیں تو ساری زمین کو تہہ آب بٹھا دیں، سب کچھ ہی غرق کر دیں، اور اگر ہم غرق کر دیں تو کوئی ان کی فریاد سننے والا یا انہیں اس سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کبھی انسان نے یہ سوچا ہے کہ میں سطح آب پر تیرتی ہوئی زمین پہ رہتا ہوں، اللہ اسی کو پانی میں ہی بٹھا دے، سمندر کو سارے پہ چڑھا دے، پھر کیا کون بچائے گا؟ کون فریاد سنے گا؟ فرمایا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب انہیں بتایا جاتا ہے یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ انبیاء مبعوث فرماتا ہے، اس نے اپنے رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول وہ خاص بندہ ہوتا ہے اللہ کا جو پیدا ہی نبی یا رسول کیا گیا۔ ہماری روح لطیف ہیں، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ان کو نور نصیب ہوتا ہے، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ نور بڑھتا ہے اور وہ منور ہوتی ہیں اور لطیف تر ہوتی جاتی ہیں۔ ہم جتنی بھی محنت کر لیں، غیر نبی کی روح بھی اتنی لطیف نہیں ہو سکتی جتنا نبی کا وجود لطیف ہوتا۔ اس کی روح کی تو بات ہی کیا، نبی کا مادی وجود بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ آپ اپنے وجود باوجود سمیت عرش اولا پر اور برزخ میں اور جنت کے ملازے پر تشریف لے گئے، تو کیسا پاکیزہ، لطیف، منزہ اور منور وجود عالی ہے۔ تو انبیاء کے وجود ہی منور ہوتے وہ بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں، خاکی مخلوق ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت فرشتوں کی ملکوتیت سے زیادہ نازک، زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے ایسے بندے پیدا کر کے، انبیاء اور رسل، ان کو بتانے کے لیے مبعوث فرمائے دنیا میں۔ وہ ہستیاں جن کے قدم عرش معلیٰ پر ہوتے تھے، ان کو اس زمین پر تمہارے لیے بسایا، اور انہوں نے تمہیں کہا، بتایا
کہ تم سے پہلے جو عذاب آ چکے ہیں قوم تباہ، ان باتوں سے ڈرو، وہ کام نہ کرو، اور جو تمہارے بعد آنے والے عذاب منتظر ہیں آنے کے، ان کا تدارک کرو، ڈرو اس بات سے، اللہ کی اطاعت کرو، گناہ نہ کرو، ایمان لاؤ، اتباع کرو انبیاء علیہ السلام کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ یعنی جو بندہ عذاب الہی سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، رحم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے زور بازو پر شاید کبھی نجات نہ پا سکے، یہ اللہ کریم ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی طرف لپکتا ہے تو اس کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، رحم فرماتا ہے، خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور اس کو نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کر اسے بہت بڑے درجے عطا کر دیتا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رحمت الہی کو پانے کا راستہ اطاعت الہی ہے، عبادت الہی ہے۔ وما تأتیہم من آیات من ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور اکثر انسانوں کی بدنصیبی یہ ہے، ان حقائق کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے کتنی لمبی ترتیب باندھ کر آتی ہے، تخلیق انسانی کی، نباتات کی، حیوانات کی، جمادات کی، پھر یہ ساری یہی نہیں ہے، اس ساری تخلیق کا رشتہ ان آسمانی ستاروں، سیاروں، سورج، چاند سے جوڑ دیا، ان کی ہر حرکت زمین میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، کسی کی سورج کی تپش سے چیزیں اگتی ہیں، پھل پکتے ہیں، چاند کی میٹھی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، بے شمار کارگہ حیات سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کی گردش کے ساتھ بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ سارا گردش ایام چل رہی ہے اور نظام حیات چل رہا ہے، اس کے تانے بانے اللہ نے کہاں کہاں جوڑ رکھے۔ یہ سورج جہاں عالم انسانیت کو روشنی بخشتا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو، بڑے بڑے نباتات کو، درختوں کو حیات، وہاں چیونٹی کے انڈے بھی یہی سینچ رہا ہوتا۔ کتنی اللہ کی مخلوق اس سے مستفید ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند، ستارے، سیارے ایک بہت بڑا نظام ہے، اور یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں جب اللہ کے انبیاء ان کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اللہ کانوا عنہا معرضین، تو یہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، زندگی کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اس بنانے والے کی قدرت کاملہ ہے کہ نظام حیات قائم کچھ دینے پر ہے۔ سورج نکلتا ہے، تمازت، گرمی اور بے شمار نعمتیں دیتا ہے، چاند دیتا ہے، بارش دیتی ہے، زمین دیتی ہے، کھیتیاں دیتی ہے، یہ سب دینے والے مل کر زندگی کا نظام بناتے ہیں۔ اگر زمین کھیتیاں دینا چھوڑ دے تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی، سورج روشنی دینا چھوڑ دے، خود انسانی وجود میں ایک اللہ نے دل بنا دیا جو خون بھیجتا ہے، اب یہ خون ذرے ذرے میں، ایک ایک جلد کے بھی ایک ایک ذرے میں جاتا ہے۔ میرا خیال ہے میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر انسانی رگوں کو جوڑا جائے تو 75,000 میل لمبی رگ بنتی ہے۔ اگر ایک انسان کے وجود کی رگیں نکال کر ایک لمبائی میں جوڑیں تو 75,000 میل لمبی بنتی ہے۔ یہ کس لیے ہیں یہ شاہراہیں؟ دینے کے لیے۔ آپ یہاں سے خون روک دیں اس انگلی میں، اگلا حصہ گل سڑ جائے گا، آپ یہاں سے روک دیں اگلا حصہ گل سڑ جائے گا۔ اسی دینے میں حیات ہے کہ آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں۔ اگر آپ معاشرے سے چھین رہے ہیں تو آپ حیات کو روک رہے ہیں۔
اگر آپ ظلماً دوسروں کے حق چھینتے ہیں، دوسروں کا حصہ کھاتے ہیں، معاشرے میں برائی کرتے ہیں، یہ بھی معاشرے کو توڑنے کے مطابق ہے۔ دینے کے لیے نیکی اور بھلائی ہوتی ہے، برائی دینا نہیں ہوتا، برائی نقصان پہنچانا، توڑنا اور ظلم ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان سے جب کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، ان پر سانپ بن کر بیٹھ نہ جاؤ۔ تمہارے پاس علم ہے تو دوسروں تک علم کی روشنی پہنچاؤ، تمہارے پاس دولت ہے تو دوسروں کا حصہ اس میں سے دو، تمہارے پاس طاقت ہے تو انصاف کرو اور ظلم سے لوگوں کو بچاؤ، اقتدار و اختیار ہے تو عدل کرو، یعنی اللہ کی راہ میں دو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لا یشاء اللہ اطعامہ، تو کافر یہ کہتے ہیں ان سے جو ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں، وہ کہتے ہیں جی ہم غریبوں کو کیوں دیں، انہیں تو خود اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ اللہ کریم نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کی روزی اس تک پہنچتی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اس میں شاید کتنے لوگوں کا حصہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں اسے دیتے ہیں تو اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، سکون بھی نصیب ہوتا ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر نہیں دیتے، ظلماً جکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ قادر ہے، وہ پھر دولت ہمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دینی پڑتی ہے، ان کے گھر پہ جا کے منتیں کر کے، کبھی پولیس والوں کو، کبھی عدالت والوں کو، کبھی وکیلوں کو، کبھی ڈاکٹروں کو، پھر فون کر کر کے ہم ٹائم لیتے ہیں، پھر وہ چیک اٹھا کر ان کے در پہ جاتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے گھر دے دیتے تو اچھا رہتا ہے، نہیں تو اٹھا کر پھرتے ہوتے ہیں لوگ بانٹتے۔ ذلت و رسوائی اور تکلیف و دکھ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کافروں سے جب کہا جائے کہ بھئی جن لوگ نادار ہیں ان کو دو، یا جیسے مومن زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کا حصہ اس میں فقیر غریب کو، تو کہتے ہیں اللہ نے خود جن کو نہیں دیا ان کو ہم کیوں دیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ تو غلطی پر ہو، ہمیں غلط مشورے دے رہے ہو۔ اگر دینا ہوتا تو انہیں اللہ غریب پیدا نہیں، اللہ دے سکتا تھا، اس نے انہیں نہیں دیا، ہم کیوں دیں۔ اس نے غریب و امیر آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور تمہارا امتحان یہی ہے کہ تم غریبوں کا حق بھی کھا جاتے ہو یا اپنے مال سے ان کا حق انہیں دیتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں یار ہمیں قیامت قیامت ڈراتے رہتے ہو، کب ہے قیامت، کہاں ہے قیامت، اگر قیامت ہے تو آ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ابھی گناہوں کی کمی ہے؟ کیا ہم نے جرم تھوڑے کیے ہیں؟ کیا دنیا میں ظلم کم ہوتے ہیں؟ تو قیامت ہے تو آتی کیوں نہیں؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون، فرمایا فکر نہ کرو، جب قیامت آئے گی تو کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کریم نے اس کے انداز مقرر کر رکھے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب آئے گی تو آنے واحد میں آ جائے گی، تم آپس میں جھگڑ رہے ہوگے، تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا، تم اپنی دنیاوی جھگڑوں میں اور اپنے گھریلو جھگڑوں میں اور اپنے ذاتی فسادات میں الجھے ہوئے ہوگے کہ آنے واحد میں آ جائے گی، ہر چیز کو تباہ و تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، کرنا پھونکا جائے گا، اور ایک آواز، ایک چنگھاڑ ایسی ہوگی وہ اتنی بلند ہوتی جائے گی کہ دل پھٹ جائیں گے، وجود پرخچے اڑ جائیں گے، حتیٰ کہ سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَّةً، وہ اتنی فرصت بھی نہیں ملے گی کسی کو کہ کسی کو وصیت کر سکے، کوئی بات بتا سکے۔ وَلَا إِلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ پھر کوئی واپس آ سکے گا، پھر نئی دنیا، نیا نظام، نیا عالم شروع ہو جائے گا۔
دار عمل ختم ہو جائے گا، دار جزا شروع ہو جائے گا، پھر جو کیا ہے، جو سوچا ہے، جو مانا ہے، اس پر اجر مرتب ہونا شروع ہو جائے گا، پھر دار عمل ختم ہوئے، پھر تم کر کچھ نہیں سکو گے، پھر جو کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے، اس کے لیے تیاری رکھو کہ کیا ہوگا، کیا کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔